بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود اپنے ویلاگ کے ساتھ آج ہم اپنی جو بات ہے وہ سیاسی نہیں کریں گے۔ آج میں دنیا داری والی باتیں کریں گے۔ دنیا کی جو دنیا سے مراد یہ مختلف باتیں کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی کہ ایکسرسائز 5 منٹ کی ورزش، جو سانس پھولانے والی ورزش ہو، وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایج کے ہر حصے میں جا کے ہر حصے میں یہ کرنی چاہیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کینسر ہے، یہ سرطان، اس کا خطرہ 20 سے 40% کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سرطان بڑی مزمن مرض ہے۔ یہ تو ایک موت کے نام ہے۔ یہ کچھ جن کو ہو جاتا ہے، کوئی جلدی مر جاتے ہیں، کوئی بعد میں لیٹ اس دنیا کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ سرطان جو ہے نا، یہ اس کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے، تھوڑا سا بندہ تھوڑا سا اور دور ہو جاتا ہے ان خطرات سے، کینسر کے۔ تو اس میں ورزش کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے، چہل قدمی کرنی چاہیے، لیکن کوئی نہ کوئی آپ سلسلہ ایسا دیکھ لیں عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، اپنے آپ کو تنگ نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ سانس پھولاتے پھولاتے کوئی اور بیماری لگوا بیٹھیں۔ تو وہ اس کا سلسلہ یہ ہے کہ 5 منٹ آپ ورزش کریں، اور وہ ذرا تھوڑا سا ٹکا کے، جس کو لفظ کہتا ہے کہ کریں کہ محسوس ہو کہ واقعی ورزش کی ہے، اور وہ سانس پھولا ہے، اور ذرا تھوڑا سا زیادہ سانس پھولے۔ واقعی ورزش جو ہے وہ تو ظاہر ہے، ورزش کرنے سے دل ٹھیک رہتا ہے، دماغ ٹھیک رہتا ہے، دل کی بیماریاں کم لگتی ہیں، شوگر کم ہوتی ہے۔ شوگر ہو تو وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ تو ختم تو خیر شوگر نہیں ہوتی، شوگر کا تو اصول ہے، جس کو ایک دفعہ ہو گئے پھر نہیں وہ ساری عمر جاتی۔ اس کے لیے بس یہ ورزش ہوتی ہے، ایکسرسائز ہوتی ہے۔ وہ بندہ چہل قدمی کرتا رہے تو اس سے فرق پڑتا ہے، دوائیاں بھی کم کھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ شوگر، اس کا جو خطرہ ہے نا جی شوگر کا، وہ کم ہو جاتا ہے۔ شوگر ایک بڑی موذی بیماری ہے۔ باقی جی جو دوسرا ہم آ جاتے ہیں کہ الائچی کے فوائد۔ الائچی کا جو استعمال ہے، اس کا استعمال جو ہے نا، وہ کسی نہ کسی صورت میں کر لینا چاہیے، بہت زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب کسی سالن میں، کسی آپ اپنے جو ہوتے ہیں میٹھا وغیرہ بناتے ہیں، ان میں چاول، کھیر اور اس طرح کی چیزیں، حلوہ، ان میں بھی ڈال لیں۔ ویسے بھی منہ میں رکھ کے چبانے سے بھی یہ ہے کہ منہ کی بو بندے کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ گیس کو بڑا فٹ کرتی ہے، جو پیٹ میں گیس ہوتی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں مددگار ہے۔ یہ جو اس کا الائچی ہے نا جی، اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، کچھ کھاتے نہیں ہیں، مہنگی بھی بہت ہے ذرا، لیکن پھر بھی الائچی ہر وقت نہیں ہو نہ بھی صحیح تو ڈیلی 1 آدھ دن کے بعد منہ میں رکھ لینی چاہیے، اس کو چوستے رہنا چاہیے۔ اس سے منہ سے خوشبو بھی آتی ہے، اور اس کا جسمانی جو اس پہ اثر ہوتا ہے، وہ یہ مضبوط کرتی ہے، جسم کو مضبوط کرتی ہے۔ ویسے بھی یہ بڑا وٹامنز والی ہے، بڑی طاقت والی چیز ہے۔ تو اس کے استعمال سے بی پی کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے جو جسم کے اندر زہریلے مادے ہیں، وہ فضلے کے ذریعے وہ باہر نکل جاتے ہیں الائچی کھانے سے۔ تو جس سے بیماریاں الٹیمیٹلی، جو جسم میں زہریلے مادے وہ نکل جائیں تو بیماری کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا الائچی کھانے کا، یہ ہمیں جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ تو اس میں باقی اسٹیٹ بینک ہے جی، اسٹیٹ بینک نے 35 کروڑ مختلف بینکوں کو جرمانہ کیا ہے۔ تو یہ بینک جو ہے نا، یہ بس یہ بھی ایسے ہی ہے۔ لوگ ویسے بھی ہیں، یہ فراڈ کے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ بس بینک اپنا لے جاتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ بڑھ گئے ہیں، چلو ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، عوام پہ ترس کھانا چاہیے بینکوں کو بھی۔
تو وہ جو ریگولیٹری ہدایات ہیں ان پہ عمل نہ کرنے پہ جرمانہ ہوا ہے. بینکوں کا نام لینا اچھا نہیں ہے کہ جو بینک ہیں سب بینکوں پہ نہیں ہیں، جو بینک ہیں تھوڑے دوسرے ہیں، لیکن تمام بینکوں کو یہ مہربانی کرنی چاہیے. یہ فراڈ کے طریقے تو کوئی نہ کوئی نئے کوئی نہ کوئی آتے ہیں جاتے ہیں کہ جی ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ جی آپ کا بینک میں اکاؤنٹ ہے میں فلاں بول رہا ہوں، باہر فلاں ملک سے بول رہا ہوں، آپ کے رشتہ دار فلاں ہیں، میں جانتا ہوں. ایسی باتیں بنو کے مطلب یہ ہے کہ نا یہ کسی نہ کسی طریقے سے لوٹ مار کا سلسلہ بنا ہی لیتے ہیں لوگ. یہ کسی طریقے سے آپ کا بایو ڈیٹا اگر آ جاتا ہے تو پھر بینک کا کام خالی کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ بینکوں کی طرف سے اسٹیٹ بینک کی طرف سے 35 کروڑ روپے جرمانہ کیا گیا ہے. تو یہ پہلے بھی ہم پڑھتے رہے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ بھی سنتے تھے کہ جی وہ جرمانہ کر دیا ہے بینکوں کو، انہوں نے ہدایات پہ عمل نہیں کیا. تو اچھی بات ہے. ایک بڑی مزیدار آج ویلاگ میں بات ہے. یہ میں پہلے سوچ رہا تھا کہ پہلے کروں، لیکن میں نے کہا نہیں یہ اس کا کر لیتے ہیں، بعد میں کرتے ہیں. ملیشیا کے دارالحکومت جو ہے نا کولمبور، وہاں پہ ایک خاتون نے اگلے سال 2024 میں حج کرنے کے لیے پیسے جمع کیے تھے، ڈالر. وہ کرنسی جو تھی نا ملیشین کرنسی، اس میں ان کے کوئی 87,000 روپے بنتے ہیں. ڈالر تو خیر وہ نہیں استعمال کرتے، اس کو ملیشین ڈالر ہی غالباً کہتے ہیں یا جو بھی ہے. وہ مطلب وہ ان کے وہ بنتے ہیں پیسے. تو وہ اس نے نا گتے کے کور بنا کے گتے والی جگہ پہ رکھ دیے. وہ پڑے رہے، وہ وہاں پہ دیمک لگ گئی. دیمک جو ہے ان کے پیسے کھا گئی. تو اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنے گا، سلسلہ بنے گا، کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ بن جائے گا جس سے وہ حج کرنے کے لیے چلی جائیں گی انشاءاللہ. اگلا سال ابھی تو سال پورا پڑا ہے. یہ اس نے پھر اپنے پوتے کو بھی بتایا، اس نے پھر بتایا لوگوں کو بھی، صحافیوں کو بھی. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. یہ بڑے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی وہ چوہا کھا گیا، نوٹ جو ہے وہ کپڑے تھے تو اس میں فلاں کیڑا آ گیا، اس نے پنجابی میں جو کہتے ہیں ٹوک دیتے جی، جس کو کہتے ہیں کہ وہ کر دیا. تو یہ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے. کبھی یہ ہے کہ وہ اپنے بھینسوں کو یا جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں کاشتکار لوگ، تو وہ جب ان کو مکس کرنے کے لیے اس طرح تھوڑا سا بینڈ ہوتے ہیں تو وہ ان کی جیب سے پیسے گر جاتا ہے. 100 کا نوٹ، 500 کا نوٹ. یہ میرا خیال ہے ایک دفعہ 1000 کا بھی کہیں پڑھا تھا کہ نا وہ جو ہوتی ہے گائے بھینس جو بھی جانور ہوتا ہے وہ کھا جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی ہے باتیں کہ یہ اب یہ ایک خاتون ہے، اس نے بیچاری نے پیسے اکٹھے کیے تھے حج کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، کوئی نہ کوئی سلسلہ اس کا نکل آئے گا، حج بھی کر لے گی. تو پھر جی اب آ جائیں چڑیا گھر. جی پنجاب حکومت چڑیا گھر کے لیے کہتے ہیں کہ جی لاہور سمیت 4 چڑیا گھر جو ہیں، اب وائلڈ لائف پارکوں کو چڑیا گھر کہہ رہے ہیں یا چڑیا گھر تو ایک بہاولپور کا بڑا مشہور ہے، اس کو بھی شاید شامل ضرور کیا ہوگا. اس طرح کی ہے وہ لال سہانرہ میں بھی ہے. اس طرح کے لاہور چڑیا گھر کے ساتھ ساتھ جلو پارک جو ہے اس کو بھی چڑیا گھر بھی کہتے ہیں. وہ یہاں پہ جی جدید سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں خوش ہونے کے لیے، اپنے آپ کو یہ کہ بھی ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں وہاں جا کے خوش ہو جائیں، لیکن یہاں جب آتے ہیں تو اور ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، صفائی نہیں ہوتی. لیکن اس میں جھولے، جدید جھولوں کے لیے کہہ دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے کہ اپنا ٹرین چلائیں ہر چڑیا گھر میں. جو 4 چڑیا گھر کی ہیں اس میں ٹرین چلائیں. بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تفریح سہولتیں ہوں، بڑوں کے لیے بھی وہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نا جی ہونی چاہیے. تو یہ ہو جانی چاہیے.
ایک اور بات آپ سے کر لیتے ہیں کہ حکومت کے محکمہ فوڈ نے ذخیرہ اندوزوں سے گندم اکٹھی کی ہے، اور چینی اور گندم کے بارے میں وہ چھاپے مار رہے ہیں، کر رہے ہیں اس کو. تو وہ اب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے نا 20 20 30 30 روپے، 20 کلو 40 کلو پہ 40 روپے کم کر دیے ہیں، 20 کلو پہ 20 روپے کم کر دیے ہیں. چلو آتم تائی کی قبر پہ پنجابی میں کہتے ہیں لت تے وج گئی نا. تو بس یہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے، یہ محکمے جو ہوتے ہیں، یہ پھرتیاں دکھاتے ہیں. عوام کا کچومر نکل رہا ہے، مہنگائی نے تو تباہی کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، عوام کا سوچ لیں. کوئی سرمایہ کار آ جائیں ہمارے پاس، عرب ممالک سے آ جائیں، یورپ سے آ جائیں، کہیں سے بھی آئیں، وہ آ کے سرمایہ کاری کریں اور ہمیں روزگار ملے. ہمارے ہاں کوئی تھوڑا بہت، چلو ہم بہت امیرانہ کام نہ بھی کریں تو ہمارے گزارے تو ہو جائیں نا. پہلے تو 1 لاکھ روپیہ والے کو ساہوکار کہتے تھے کسی دور میں، بڑی پرانی بات ہے. تو اب جو ہے نا وہ ملازمین کی تنخواہیں 1 لاکھ روپے سے اوپر ہیں. 50% 60% لوگوں کی تنخواہیں ہیں جو نئے نئے ہیں، ان کے کچھ تھوڑے سے کم ہیں لاکھ سے، باقی وہ ہیں. تو وہ اب 1 لاکھ روپے میں بنتا کچھ نہیں ہے. یہ بھی دن دیکھنے تھے کہ 1 لاکھ روپے کے 1 لاکھ روپے کے دیکھیں جی. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے جو 1 لاکھ روپے 2 لاکھ کا جس کے پاس ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے نہیں نہیں بڑا امیر آدمی ہے. تو اب مہنگائی نے تو کچھ نہیں، اب 1000 روپے میں 2 سبزیاں آتی ہیں، 200 سے لے کے 300 روپے تک تو کہ ہر کلو سبزی ہے. اب وہ بندہ سبزی بھی، اور دالیں ہیں تو دالیں مہنگی ہیں. مطلب یہ ذرا مہنگائی پہ کنٹرول کرنا چاہیے. السلام علیکم.